ناظرین، آج میں آپ بہن بھائیوں کے سامنے ایک خوفناک، خطرناک اور دل دہلا دینے والی ویڈیو پیش کروں گا جو ایک انتہائی خطرناک اور دردناک عذاب کے بارے میں ہوگا، جسے عذاب قبر یعنی قبر کا عذاب کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ عذاب اتنی وحشتناک عذاب ہے کہ اگر کوئی زندہ انسان عذاب کانے والے کی چیخیں سن لے کہ اسے کتنا درد اور کتنے تکلیف ہوتا ہے تو قیامت تک وہ کھائے پیے بغیر رہ جائے گا۔ اسی عذاب کے بارے میں آج بات کریں گے کہ کس طرح کی گناہگار سے یہ عذاب یہ انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے اپنے ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کریں تاکہ علم میں اضافہ بھی ہو اور ثواب بھی حاصل ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 3 مرتبہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اور اسی طرح قبر میں بھی دن میں انسانوں کو ایک خوفناک پیغام دیتا ہے کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں اور ناشنائی کا گھر ہوں، میرے پاس بغیر نیک اعمال کے نہ آنا، نیک اعمال اپنے ساتھ لانا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی اور اس دنیا سے دار فانی ہوئی تو اس کے قبر کو تیار کرتے وقت ایک صحابی نے قبر کی لحد سے فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں، پتہ ہے کہ تمہارے پاس دونوں جہانوں کے سردار کی مبارک بیٹی اور جنتی عورتوں کی سردارنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہے۔ تو اس لحد سے غیبی آواز آئی کہ میں اعمال کا جگہ ہوں، نہ کہ حسب اور نسب کا، میرے پاس جو جیسے اعمال لے کر آئے گا ویسے سلوک اس کے ساتھ ہوگا۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا۔ قرآن میں آتا ہے کہ کل من علیہا فان، یعنی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اسے ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور نکیر منکیر یہ 2 فرشتے جب سوال کے لیے آتے ہیں اور اس مردے کو اٹھا کر بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ مر ربکا، تو اگر اس انسان نے اللہ کے احکامات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، حقوق العباد ہر چیز کا خیال رکھ کر زندگی گزاری ہو، یہ انسان کہے گا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا فرمایا اور تمہیں بھی، جو رب العالمین ہے، تمام رب کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ اور اگر کوئی انسان گناہگار ہو، فاسق اور فاجر انسان ہو اور اس سے فکر نکیر منکیر یہ سوال پوچھے کہ مر ربکا، یہ انسان نہایت ہی خوفداری کے ساتھ لرزتے ہوئے یہ جواب دے گا کہ لا علمی، یعنی مجھے پتہ نہیں۔ تو اس سے یہ فرشتہ ایک ہتھوڑا اٹھائے گا جو اتنا بھاری ہوگا کہ تمام انس و جنس مل کر اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتی۔ یہ ہتھوڑا یہ فرشتہ اس گناہگار انسان کے سر پر مارے گا جس سے وہ مردہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور دوبارہ اللہ جل جلالہ اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ من دینوں کا، اگر یہ انسان نیک انسان ہو اور دین پر زندگی گزاری ہو اور اپنی زندگی میں دین رکھا ہو تو وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور گناہگار انسان سے جب یہ سوال پوچھے گا کہ من دینوں کا، تو وہ کہے گا کہ لا علمی، مجھے پتہ نہیں۔ تو یہ فرشتے دوبارہ سے وہ ہتھوڑا اٹھا کے اس کے سر پر مارے گا جس سے وہ مردہ چٹنی جیسا ہو جائے گا۔ اور قبر میں تیسرا سوال یہ ہوگا کہ من نبیوں کا، یعنی تمہارا نبی کون ہے؟ تو اگر یہ انسان نیک ہوگا اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی گزاری ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اخلاق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لین دین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اٹھنا بیٹھنا اور خوشی اور غم ہو تو یہ انسان کہے گا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر یہی سوال ایک گناہگار سے کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لا علمی، یعنی مجھے پتہ نہیں، تو اس جواب کے ساتھ ہی اس مردے کو مارنا پیٹنا شروع ہو جائے گا اور قبر میں اس کے لیے آگ کو بھڑکا دیا جائے گا اور قیامت تک اس کو عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور نیک انسان جب یہ سوالات ٹھیک کرے اور اس کے جوابات صحیح سے دے دے تو اس انسان کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کو کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو اس تک پہنچ سکے گی اور جنت کے لباس اس کو پہنا دیا جائے گا اور قبر کو اتنا وسیع کیا جائے گا جتنا اس مردے کی نظر ہو۔ اور اسی طرح عذاب قبر کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں کہ گناہوں میں کون سا گناہ عذاب قبر کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان پیشاب کے قطرے سے خود کو محفوظ نہ رکھتے ہو، یعنی پیشاب کا قطرہ اگر کپڑوں پر گر جائے تو اسے فوراً نماز کے لیے بدلنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس گندی جگہ کو پانی سے دھو کر صاف کرے، ورنہ اس گناہ سے بہت سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اور دوسری گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کو ضائع کر رہا ہو تو اسے 5 قسم کے عذاب دیا جائے گا، جس میں 3 قسم کا عذاب قبر میں دیا جائے گا۔ اس انسان کو دفنانے کے بعد جب قبر میں رکھا جائے تو قبر میں اس کے لیے ایک بھڑکتا ہوا آگ تیار ہوگا جس میں اس انسان کو پھینکا جائے گا اور اس پر ایک خطرناک قسم کا خوفناک قسم کا سانپ مقرر کیا جائے گا جس کے آنکھیں آگ سے بنی ہوگی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور وہ اتنا لمبا ہوگا کہ پورے 2 مہینوں تک اس کے لمبائی کا مسافہ ہوگا۔ اور وہ سانپ اس مردے کو کہے گا کہ مجھے میرے رب نے تمہارے اوپر تمہاری نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مسلط کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں تجھے ڈستا رہوں گا۔ اس کا آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوگا، اور فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے ظہر تک اس مردے کو ڈستا رہے گا، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک اس کو ڈستا رہے گا، اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک۔ غرض یہ کہ ہر نماز کے ضائع کرنے سے اس مردے کو یہ عذاب دیا جائے گا، اور یہ سانپ جب اس مردے کو ایک بار ڈس لے تو اس کی وجہ سے یہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلا سیڑھی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ساری منزلوں میں کامیابی ہوگی، اور اگر کوئی انسان قبر کی مرحلے میں ناکام ہو جائے تو پھر جہنم تک اس انسان کو قسم قسم کے عذابوں کا سامنا ہوگا۔ تو ناظرین، دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے اور ہر اس گناہ سے ہمیں بچائے جس کی وجہ سے قبر کی آواز اب عذاب جیسی دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ مرتے وقت ہم سب کو یہ کلمہ نصیب فرمائے۔ سب کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات آپ لوگوں تک پہنچایا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔